مہینہ ہے اور آج 20 تاریخ ہے جمادی الاخری کی، اور اتوار کے روز 22 تاریخ ہے۔ یہ جو 22 تاریخ اس اتوار کے دن آ رہی ہے، اسی 22 تاریخ کو خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مقدس کی تاریخ آ رہی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ تعالی مختصراً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ یوں تو آپ کا ذکر خیر ایک سمندر کی طرح ہے، آپ کے ذکر کی بہت سے پہلو ہے، تذکرے کے بہت سے مضامین ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2 مسئلے آپ کے گوشے گزار کروں گا، 2 باتیں بیان کروں گا۔ پہلی بات جو ہے وہ عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے تعلق سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو علماء نے واضح طور پر بیان کر دیا وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اگر کوئی منکر ہے، فضیلت کو تو سب مانتے ہیں، فضیلت والے ہیں، بات فضیلت کی نہیں ہے، بات افضلیت کی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والی، افضلیت والی کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں کچھ اور بھی عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس طرف ہمیں جانا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، لیکن ایک قول آپ کو سنا دوں گا جو بہت ہی معتبر احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کیوں کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں، اس بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے احادیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ایک فرزند ہے محمد بن حنفیہ، جو خاتون جنت کے بطن مبارک سے نہیں ہوئے، کسی اور اہلیہ سے ان کی ولادت ہوئی، مولائے کائنات کے فرزند ہے، محمد بن حنفیہ ان کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ابو جان سے، اپنے والد محترم سے میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ میں نے عرض کیا ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الامہ، کہ اس امت میں حضور کے وصال مقدس کے بعد سب سے زیادہ بہترین افضل ہستی کا نام کیا ہے؟ حضور کے وصال مقدس کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضلیت والی ہستی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت مولائے کائنات نے اسی وقت بغیر کسی پس و پیش ہوئے مولائے کائنات نے اسی وقت اعلان کیا کہ اس امت میں حضور کے بعد
سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ کون اعلان کر رہے ہیں؟ مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کون ہے؟ نبیوں کے تاجدار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات باب العلم کے نام سے مدینے والے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا، جب انہوں نے اعلان کر دیا، واضح کر دیا، تو اب کسی اور کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب انہوں نے بیان کر دیا کہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی کا نام ابو بکر کی ذات بابرکت ہے، اب کوئی اس کے علاوہ کچھ اور کہہ لے، کیا بھی کہہ لے، مولا کائنات کے سامنے ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی اوقات اور حیثیت رہی ہے۔ اسی لیے اکابرین نے، اولیاء اللہ نے کتابوں میں لکھ دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی سب سے زیادہ افضل ترین ہستی ہے، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد۔ اسی لیے جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق، کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی ہستی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ صدیوں سے عقیدہ ہے، آج کا نہیں ہے، آج کے لوگوں نے بنا لیا نہیں ہے۔ آپ صدیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے صحابہ کرام نے اعلان کیا، حضور کے وصال مقدس کے بعد، صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء نے، علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے، اجلہ، اکابر، اسلام کے نام لیواؤں نے بیان کیا، اولیاء اللہ نے بیان کیا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو بات عقیدے کی ہوئی، اب آئیں ایک آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مسلمان اسلام قبول کر لیتا اور وہ غلامی میں رہتا تو ان کے بادشاہ، ان کے جو آقا مالک ہوتے، ان پر ظلم و ستم کیا کرتے اسلام سے پھر جانے کے لیے، جن میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کا جو ظالم آقا تھا، جب اسے معلوم ہوا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ حضرت بلال حبشی پر توڑ دیے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلام کی خاطر کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے، اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے مال کے لیے نہیں، اسلام لانے کی وجہ سے ظالم ظلم کر رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ظالم آقاؤں سے بلال حبشی کو خرید لیے، خرید کر غلام نہیں رکھا بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ایسا ایک نہیں، کئی صحابہ کرام جو غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیتے تاکہ ظالموں کے ظلم سے رہائی مل جائے اور پھر انہیں آزاد کر دیا کرتے۔ یہ بات جب کفار و مشرکین کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاید ابو بکر کے اوپر بلال کا کوئی احسان تھا ہوگا، بلال نے کبھی کچھ احسان کیا تھا ہوگا ابو بکر پر، اسی لیے انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ یہ بات کفار و مشرکین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی دھوم عرش کی بلندیوں پر مچی ہوئی ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ لیل کی آیتوں کو نازل کرتا ہے، اور سورہ لیل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ رسول پاک کے یہ سچے عاشق، حضور کے سچے وفادار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے
اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان کفار و مشرکین کو. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ سورہ لیل کی آیتیں ہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا. جہنم کبھی بھی اس کے قریب میں نہیں آ سکے گی جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یہ کون ہے تقوی والا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں اتقا سے مراد کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹائٹل دے رہا ہے، رب تعالیٰ ٹائٹل دے رہا ہے، لقب دے رہا ہے کہ میرا محبوب کا یہ سچا عاشق، اس کا لقب اتقا ہے، یہ سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. ان قریب یہ جہنم کی آگ سے دور ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ مال دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، تاکہ ستھرائی پاکیزگی حاصل کرے. اور اسی لیے مال دیتے ہیں کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکا رہے ہیں. فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، وہ غلاموں کو خرید رہا ہے، آزاد کر رہا ہے، ان کے کوئی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف رب اعلیٰ کی رضا کے لیے وہ غلاموں کو آزاد کر رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور راضی ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں اللہ نے ٹائٹل دیا کہ یہ اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے. دنیا میں کوئی عام انسان کسی کو کوئی بڑے لقب سے یاد کرے، انسان پھولے نہیں سماتا. کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا دولت مند آدمی کسی کو کچھ لقب دے دے، کوئی نام سے یاد کرے، وہ سینہ چوڑا کر پھرتا ہے کہ مجھے اس نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ نام کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گرا ہوا نام کیوں نہ ہو. عجیب و غریب لوگ اپنے اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن قربان جائے صدیق اکبر کی عظمت پر، ان کے مقام پر ان کو ٹائٹل دینے والی دنیا کی ہستی نہیں، خالق کائنات انہیں اتقا کا ٹائٹل دے رہا ہے. خالق کائنات سورہ لیل میں صدیق اکبر کو اتقا کے لقب سے یاد کر رہا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق یہ جو کہا جاتا ہے یہ آپ کا لقب ہے. مدینے والے آقا نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ نے تمہارا نام صدیق کہہ کر یاد کیا ہے، اللہ نے تم کو صدیق کہا ہے. اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، اسی لیے آپ کو عتیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو الغرض اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اتوار کا دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مقدس کی تاریخ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج فیضان صدیق اکبر کو حاصل کرنے کے لیے ہر گھر گھر میں، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، چپے چپے میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں بستے ہیں، عظمت صدیق اکبر کا بول بالا ہونا چاہیے، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام ہونا چاہیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے جلسے ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے اس محلے میں مسجد حرا، معین باغ، فتح شاہ نگر میں
ایک روزہ تربیت اجتماع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی مناسبت سے ایک دن کا تربیت اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ عصر کی ہفتے کی مغرب سے لے کر اتوار کی مغرب تک مکمل 24 گھنٹے کا ایک دن کا تربیت اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں 25 علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، بڑے حضرات سے بھی، نوجوانوں سے بھی، بچوں سے بھی ضرور بضرور مسجد ہیرا معین باغ فتح شاہ نگر میں اس اجتماع میں شریک ہو، تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مالا مال ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، علماء کے خطابات ہوں گے، دینی معلومات ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک دن کا اعتکاف ہے، رہنے کا، کھانے کا سارا انتظامات کیے جا رہے ہیں، بس آپ کو اس میں شریک ہونا ہے۔ میں نوجوان سے گزارش کروں گا کہ ضرور شریک کرے، اور بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو لے کر ایسے اجتماع میں جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو فساد پیدا ہو رہا ہے، اس فساد سے ہم اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی افضلیت کے اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم و دائم فرمائے، اور بدعقیدیوں سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔